السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آٹونومک نروس سسٹم، خود اختیاری نظام عصبی۔ تو ہم نے پیچھے جس کی سٹڈی کی ہے جیسے کہ سومیٹک نروس سسٹم کی، اور ہم مزید فردر آگے سٹڈی کریں گے سینٹرل نروس سسٹم کی۔ تو اب ان دونوں کے درمیان جو مین اہم جو کردار ادا کرتا ہے وہ ہے خود اختیاری نظام عصبی، یعنی کہ آٹونومک نروس سسٹم۔ تو دوستو، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ان دونوں کے درمیان میں کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خود اختیاری نظام عصبی آٹونومک نروس سسٹم کا تعلق ان عضلات سے ہے جنہیں ارادی طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے جسم میں جو ایسے جو آرگنز ہیں جن کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کس طرح سے ان میں کے اندر کوآرڈینیشن پیدا ہوتی ہے۔ یہ نظام میکانیکی طور پر ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ یہ خود اختیاری نظام عصبی ہے جو آٹونومک نروس سسٹم ہے، یہ 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے۔ اس کا تعلق بیک وقت بدنی نظام عصبی اور مرکزی نظام عصبی کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ؟ کہ سومیٹک نروس سسٹم کے ساتھ اور سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ۔ تو مرکزی نظام عصبی میں جسم کے ہر حصے کے اعصاب کے شجریے دماغی قشر میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس میں جو برین میں قشر ہے، کورٹکس پائی جاتی ہے۔ تو جو سومیٹک نروس سسٹم کے جو پیغام ہیں جو کہ آتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ نرو کے ذریعے سے۔ تو جو نرو ہے ان کے جو ڈینڈرائٹس ہیں وہ کہاں پر ختم ہوتے ہیں؟ کورٹکس میں۔ کہ کورٹکس میں آ کر جو نروز ہیں ان کی جو پاور ہے وہ ختم ہے۔ صرف یہ جو انفارمیشن ہے کہاں تک منتقل کرتے ہیں؟ کورٹکس تک۔ تو اس لیے ہر حصے کا دماغ اور جسم کے ساتھ باقاعدہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خود اختیاری نظام عصبی ان دونوں نظاموں کو مربوط کر کے ایک وحدت کی شکل میں خودکار طریقے سے عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو غیر ارادی عضلات ہیں، آرگنز ہیں، ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں، حصے ہیں، کیا کرتا ہے؟ خود بخود کام کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ یہ ان کے درمیان اور سینٹرل نروس سسٹم کے درمیان سومیٹک نروس سسٹم کے ساتھ یہ کیا کرتا ہے؟ کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے۔ تو یہ قددوں کا نظام بھی عام حالات میں خودکار طریقے سے کام کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہنگامی صورتحال یا ہیجانی کیفیت میں یہ نظام متاثر ہوتا ہے۔ تو اس نظام کو آٹونومک نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ہیجانی کیفیت میں آ جاتا ہے، ایموشنل کنڈیشن میں، ایموشنل سٹیٹ جو ہے ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو نارمل حالت میں لایا جاتا ہے۔ ایک جو سسٹم ہے اس کا، جو آگے دو ٹائپس ہیں، سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ ایک جو قسم ہے وہ ہمارے اندر اس ہیجان کو، اس ایموشن کو پیدا کرتی ہے، اور دوسری قسم کیا کرتی ہے؟ ہمیں نارمل کرتی ہے۔ تو جو کہ پہلی قسم ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم، شروع میں اس نظام کو ہمدردانہ نظام بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ نظام زندگی کی بقا کے لیے بنیادی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے۔ اخراجی نظام عصبی، ٹھیک ہے جی، کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے متعلقہ اعصاب جس میں آنکھ، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، آنتوں اور مثانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ نظام مختلف حصوں کو ایک عصبی زنجیر گینگلیون کے ذریعے براہ راست حرام مغز سے ملاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے، کس ذریعے سے؟ گینگلیون کے ذریعے سے، کہ جو ہماری جو یہ نرو ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو زنجیر ہے وہ کس سے ملتی ہے جا کر؟ اسپائنل کارڈ سے۔ تو اس کے عصبی ریشے حرام مغز یا نخاع کے وسط تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو گینگلیون ہے، ٹھیک ہے جی،
تو اس کی جو عصبی زنجیر ہے، جو اس کی ایک زنجیر بنی ہوئی ہے، وہ ہمارا جو اسپائنل کارڈ ہے اس کی مڈ تک جاتی ہے۔ تو یہ نظام ہنگامی صورتحال میں سرگرم ہو جاتا ہے۔ اگر جان خطرے میں ہو تو یہ نظام پوری تندہی سے کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کرتا کیا ہے جی کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو پتلی ہے ان کو پھیلا دیتا ہے، ڈیلیٹس پپل۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے جی کہ جو ہمارا لابدن ہے کا خراج ہے اسے روک دیتا ہے، انہیبٹس فلو آف سلیوا، دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، ایکسلریٹ ہارٹ ریٹ، ٹھیک ہے، کہ دل کی دھڑکن کو تیز کر، جیسے کہ ہم کبھی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل، جو ہماری سانسیں ہیں وہ بہت تیز ہو جاتی ہیں، دل دھڑکنا تھک تھک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے جی، اس کے بعد نظام تنفس کی نالیوں کو کھولتا ہے، ہی ڈیلیٹس برونکائی۔ تو یہ جو گلوکوز کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کنورژن آف گلائکوجن ٹو بائل، ٹھیک، اس کو بھی اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی جو کریٹ ہے اس کی پیدائش میں اس کو زیادہ مقدار میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو فضلات کے اخراج کو روک دیتا ہے، انہیبٹس بلیڈر کنٹریکشنز، ان کو بھی روک دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جس نے تو ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے، انسان کی جو باڈی ہے اس کو ایموشنل سٹیٹ میں اس نے تو پیدا کر دی ہے، انسان کو ایکٹیو کر دیا ہے، لیکن جو دوسرا نظام ہے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس نظام سے متعلقہ اعصاب جو ہیں، جو کہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کے جو نروز ہیں وہ کس سے جا کر ملتے ہیں؟ وہ اسپائنل کارڈ کے جو نچلے حصے تک یہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اعصابی ریشے بھی جو آنکھ ہیں، پھیپھڑے، دل، جگر، معدہ، آنتوں اور مثانہ تک پھیلے ہوئے ہیں، کہ جہاں تک سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی جو نروز وغیرہ جاتی ہیں وہاں تک ہی جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اس کی بھی جاتی ہیں۔ جتنی رسائی سمپیتھیٹک نروس سسٹم کی ہے اتنی ہی اس کی ہے، پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کی ہے۔ اس نظام کا اصل کام اخراجی نظام عصبی کے افعال کو اعتدال پر لانا، کہ جو ہمارے جسم کی سٹیٹ کو، کنڈیشن کو پیدا کیا تھا سمپیتھیٹک نروس سسٹم نے حالاتوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور جب وہ حالات ختم ہو رہے ہیں، یہ ہم نے حالاتوں کو سمجھ لیے، اس کو اسیسمنٹ کر لیے، تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں نارمل حالت پر لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تخفیفی نظام اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اخراجی نظام عصبی کی تیز میں خفیف پیدا کر کے نظام کو متوازن کرتا ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ ہمیں نارمل کنڈیشن میں لاتا ہے۔ اس نظام کے تحت آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے، دل کی دھڑکن آہستہ ہو جاتی ہے، جگر سے شکر کا جو زائد اخراج رک جاتا ہے، نظام انہضام ہے جو وہ بحال ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں ہوتی ہیں تو ہمارا پورا نظام رک جاتا ہے، ہمارا انہضام کا ڈائجیشن کا سسٹم ہے وہ بھی، مثانے کا سکڑا اور آنتوں کی حرکت معمول کے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہ تمام عمل ریڑھ کی ہڈی کے اگلی طرف موجود گینگلین کی بدولت سر انجام پایا جاتا ہے۔ یہ گینگلین کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ اسپائنل کارڈ کے، یہ اسپائنل کارڈ تک پہنچتے ہیں۔ عام حالات میں یہ نظام خود اختیاری عضلات کی افعال کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن باقاعدہ کرنا، لابدن پیدا کرنا، معدے، کیونکہ جب ہم ایمرجنسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو لابدن ہے، جو ہمارا سلائیویشن وہ رک جاتا ہے، ہمارا جو ہونٹ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، ہمارا گلا خشک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عملی نظام فاضل مادوں کا جو بلیڈر ہمارے ہوتے ہیں ان کا جو اخراج ہے، ٹھیک ہے، ہوا کی نالی کو ماحول کے مطابق کنٹرول کرنا اس کے ذمہ ہے۔ تو یہ نظام اس وقت ہماری باڈی کے اوپر غالب آیا ہوتا ہے کہ جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے دوست، کہ جب ہم آرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ نظام اس وقت ہماری باڈی کے اوپر اوورٹیک اس نے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے دو جو کائنڈ ہیں، یہ دونوں کائنڈ کس کی تھی دوستو؟ آٹونومک نروس سسٹم کی۔ تو آٹونومک نروس سسٹم کا کیا کام تھا؟ اس کا کام ہے سب سے پہلے سومیٹک نروس سسٹم اور سینٹرل نروس سسٹم کے درمیان میں کوارڈینیشن پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی،
اور کوآرڈینیشن پیدا کرنے کے لیے دو اس کی آگے ٹائپس ہیں، سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم۔ یہ دونوں کائنڈز کب کام کرتی ہیں کہ جب انسان کسی ایمرجنسی کی حالت میں ہوتا ہے، تو ایمرجنسی کی حالت میں لانے کے لیے کام کرتا ہے جو نظام، اس کو کہتے ہیں سمپیتھیٹک نروس سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ اور جو نظام ہمیں معمول کے پر لاتا ہے، ہمارے جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس کا بیسیکلی کام کن چیزوں کے اوپر یہ کام کرتا ہے؟ جو ایٹونومک نروس سسٹم، یہ ان چیزوں پر، ان ہمارے جسم کے پارٹس پر، آرگن پر عمل کرتا ہے، مسل پر، کہ جو خود ارادی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو طبعی طور پر کام نیچرلی ہے، ٹھیک ہے دوستو، کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ان پر کام کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔